یہ جب سے زمان پارک میں کیمپ ہے ہم ہر دوسرے تیسرے دن جب پاسبل ہوتا ہے آ جاتے ہیں. اچھا، کوئی آزادی کے یہاں پہ نعرے لگتے ہیں، پہلے بھی لگتے رہے ہیں، کس سے آزادی چاہتے ہیں آپ؟ آزاد ملک میں تو رہ رہے ہیں. ظالموں سے. ہم ظالموں سے آزادی چاہتے ہیں کیونکہ آزادی، اچھا جس طرح ہم آزادی چاہ رہے ہیں نا، آزادی کوئی پاکٹ منی نہیں ہے جو ہم جا کے پیرنٹس سے مانگ لیں گے اور وہ دے دیں گے. تو آزادی مانگنے سے نہیں ملتی ہے، چھیننے سے ملتی ہے. یہ خان صاحب نا بہت دفعہ بتا چکے ہیں. ہم 22 کروڑ کی عوام میں سے 22 لاکھ بھی نکل آئیں تو چینج آ جائے گا، لیکن ہم چھوٹے چھوٹے یونٹس میں نکل رہے ہیں. کبھی 22,000 لوگ یہاں نکل آتے ہیں، کبھی 22,000 لوگ وہاں نکل آتے ہیں. اس طریقے سے ہم کوئی چینج نہیں کر سکیں گے. اور ہماری آزادی کے لیے سری لنکا یا ٹرکی سے ہم لوگوں کو امپورٹ نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں گورنمنٹس امپورٹ ہوتی ہیں، غیرت مند لوگ امپورٹ نہیں ہو رہے. سو اگر اف وی ریئلی وانٹ ٹو ہیو چینج تو پھر ہمیں بڑے نمبرز میں باہر نکلنا پڑے گا. اگر بینگ اے فیمیل میں آئی ہوئی ہوں، بہت ساری اور فیمیلز آئی ہوئی ہیں، تو آئی ڈونٹ سی اے ریزن کہ میلز کیوں نہیں آ رہے. ہمیں تو سیکنڈری ہے، ہمارے لیے اور بہت سی مشکلات ہیں اس سوسائٹی میں، پھر بھی ہم آ رہے ہیں. اٹ از اے ہمبل ریکویسٹ ٹو آر یوتھ کہ آپ لوگ کیوں نہیں گھروں سے باہر نکلتے. ابھی کوئی یہاں پہ مووی لگ جائے تو بڑے نمبرز میں باہر نکل آئیں گے. فری مووی اناؤنس کر دیں، پورا لاہور آ جائے گا. لیکن اپنے حق کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ تو آزادی جن ظالموں سے چاہیے، پلیز شو اپ ان ہیوج نمبرز. اچھا، لوگوں کے پاس ایک تو وسائل نہیں ہے، اور جن کے پاس وسائل ہے ان کو کوئی مسائل نہیں ہے. جن کے پاس، یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی اور یہ رائمنگ بھی ہے تو اٹ لکس لائک اے شعر. جی، جن کے پاس وسائل ہیں ان کو مسائل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہم سے چھین کے ہی تو اپنے وسائل کریٹ کیے. اور جن کے پاس مسائل ہیں، یہ آج بھی ہوا. ہم یہاں آ رہے تھے تو ان ڈرائیور پہ جو ڈرائیور تھے انہوں نے کہا لوگ اس لیے باہر نہیں نکلتے کہ انہوں نے روٹی کمانی ہے اور روٹی کپڑا مکان میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ابھی روٹی پوری ہو رہی ہے، تو اگر 3-4 دن آپ نکل آئیں گے پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ جو خان صاحب کہتے ہیں نا کہ عزت، ذلت، رزق، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے. اور اس پہ اگر کامل یقین ہوگا تو لوگ نکل آئیں گے ان چیزوں کو سیکریفائس کر کے فار اے ڈے اور ٹو. تو ہاں، جن کو مسائل ہیں وہ باہر آئیں. ہم بھی آپ لوگوں کے لیے ہی آواز ریز کریں، آپ اپنے لیے خود آواز ریز کرنے کے لیے باہر آئیں. اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خان کے سپورٹر ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک دن ہم نہ کمائیں تو ہمارے گھر میں فاقہ ہو جاتا ہے، اور آپ 3-4 دن کی بات کریں. آپ بالکل ٹھیک بات کریں. ایسے لوگ ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک دن نہ کمائیں تو فاقہ ہو جاتا ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری 15 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، ان کے گھر میں تو فاقے ہو رہے ہیں. مطلب ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے، جی فیصل آباد، جن کے فاقے ہو رہے ہیں. جب آپ کی انڈسٹریز بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اٹک ریفائنری بند، اٹس اے لانگ لسٹ آف انڈسٹریز جو بند ہو رہی ہے، تو فاقے تو ہو رہے ہیں. تو جن کے گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں وہ خودکشیاں کرنے سے پہلے باہر آ جائیں، کیونکہ اب خودکشیاں ہو رہی ہیں. اچھا، مریم نواز کچھ کمپین کر رہی ہیں اور خواہش بھی ہے، دوڑ بھی ہے وزیر اعظم بننے کی، کیا کہیں گے؟ مریم نواز کے تو اپنے شوہر نے ہی کہہ دیا ہے کہ وہ وزیر اعظم بنتی نظر نہیں آتی ہیں. تو پھر پتہ نہیں وہ ان کے سپورٹرز یا جو سپورٹرز ہیں وہ بھی باٹس ہی ہیں آن لائن، ان کو ہی آ رہی ہیں وزیر اعظم نظر، باقی وہ کسی کو وزیر اعظم نظر نہیں آتی. لیکن وہ اپنے آپ میں تو وزیر اعظم ہے نا، پروٹوکول سب کچھ ان کو مل رہا ہے. دیکھیے، خوش فہمی ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. کینسر کا تو ہو سکتا ہے، خوش فہمی کا نہیں ہو سکتا. لیکن ہاں، ہمیں خان صاحب سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ اس کے لیے بھی کوئی ہاسپٹل بنوائیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو خوش فہمیاں ہیں. یہاں پہ ہم آئے ہوئے ہیں زمان پارک میں عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے. ان کی کال پہ ہم ہر وقت لبیک کہتے ہیں. عمران خان سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کیونکہ لیڈر ہمارا عمران خان ہے، ہم نے اس کے وین کے مطابق کام کرنا ہے. وہ ڈیڈلی آنیسٹ لیڈر ہے ہمارا، نہ صرف وہ پاکستان کا بلکہ امت مسلمہ کا بھی وہ لیڈر ہے. اس نے ہمیں جہاد کرنا سکھایا ہے، اس نے ہماری آنکھیں کھولی ہے، اس نے عوام کو جگایا ہے. ایک دوسرا علامہ اقبال ہمارے پاکستان میں پیدا ہوا ہے اور وہ پوری عوام کو جگا رہا ہے اس وقت. اور میں چاہتی ہوں کہ عمران خان کے وین کے مطابق ہی ہمارے جتنے بھی ٹائیگرز ہیں، پاکستانی عوام ہیں، وہ اسی کے مطابق اس کو فالو کریں. اگر ہمارے کوئی بھی کیا اعلیٰ قیادت بھی کرپشن کرتی ہے تو عمران خان ان کا بھی احتساب کریں، کیونکہ ہم پی ٹی آئی والے مکمل طور پہ عمران خان کے ساتھ سنسیئرلی کھڑے ہوئے ہیں، اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور عمران خان کے وین کو فالو کرنے والے نظریاتی لوگ ہیں. ہاں بیٹا، کارکن اپنی کوشش کر رہے ہیں، کیا کریں، خان صاحب کا ساتھ دینے کی. اور خان صاحب ہمارے لیے اپنے آپ کو 24 گھنٹے اذیت میں دیا، انہوں نے سالہ سالی گزر گئے. اللہ کامیابی دے. تو یہ اذیت سے کیسے نکلیں گے؟ کون نکالے گا یہ اذیت سے؟ اب عوام اور مل کے نکالے گی، اور ذمہ داران نکالیں گے. اگر وہ چاہیں گے تو نکلنا آسان ہو جائے گا. جو بھی لگتا ہے نکالیں گے یا نہیں؟ وہ نکالنا تو چاہیں گے تو نکال دیں گے. اب اللہ جانے وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں. اب لوگوں کو دیکھ کے ان کو چاہیے کہ اتنے لوگ جب نکل رہے ہیں اور اتنی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اب کر دیں. اچھا، پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون اگر عوام میں نکلے گی تو ان کو جوتے پڑیں گے. تو بیٹا جوتے ہی تو پڑ رہے ہیں.
وہ 1000 کا جلسہ کیا انہوں نے شادی ہال میں, تو کیا ہوا, سارا خالی تھا. اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ یہ جو کیمرہ مین وغیرہ تھے ان کو کہہ رہے تھے کہ تم نے پبلک کے ٹائم پہ کیوں نہیں کیا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ پبلک ہے ہی نہیں تو ہم کیا کریں, تقریر تو ابھی چل رہی ہے. میں نے وہ خود دیکھا ہے, تو پبلک تو آتی ہی نہیں ہے, اور اس میں بھی نعرے مار رہے ہوتے ہیں ان کو چور, مریم کے پاپا چور. تو ان کے اپنے جلسے. عمران خان کو وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان ڈر کے عورتوں اور بچوں کے اثار میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. وہ جو مرضی بھونکتے رہے, بھونکنے والوں کا کیا کام ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, بھونکنے والے ایسے کرتے ہیں. ان کے مخالف ہے, عمران خان کے بیان دیتی ہے, وہ چیف آرگنائزر ہے ایک بڑی پارٹی کی. تو بیٹا نہ علم ہے نہ نالج ہے ان کے پاس, نہ دماغ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آرگنائزر بنا دو تو کیا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے وہ آپ کی وزیر اعظم ہونے والے. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو صحیح بات ہے, اگر اللہ ہمیں کوئی سزا دینا چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے, گناہ گار قوم ہے. اچھا, کیا کہیں گے جنرل باجوہ کے بیان پر جو انہوں نے کہا ہے کہ میں یا ملک کو بھی بچا سکتا تھا یا عمران خان کو بھی, تو اسی لیے میں نے عمران خان کو سائڈ پہ کیا. ہاں جی, ملک نہیں نہ بچایا, عمران خان کو بھی سائڈ کر دیا, ملک بھی چلا گیا, سارا کچھ ہی بیچ دیا. ملک بھی تو گیا نا بیٹا, ملک میں تو کچھ نہیں رہا, سب ختم ہو گیا, سارا کچھ بک آ گیا. تو کیا باجوہ کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں؟ ہونی تو چاہیے, آرمی میں بھی ہونی چاہیے, عدالتوں میں بھی ہونی چاہیے, ہر طرف ہونی چاہیے. جب وہ مان ہی گئے, پتہ تو سب کو ہی تھا لیکن مانتے نہیں تھے, الٹا پڑھتے تھے, اب تو مان گئے ہیں نا, تو اب تو ہونی چاہیے. لیکن عمران خان نے آرمی چیف سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کریں. ہاں جی, بالکل ٹھیک مطالبہ کیا ہے, کیونکہ آرمی ایکٹ لیتی ہے نا اپنے لوگوں کے خلاف, تو آرمی کو ہی پہلے لینا چاہیے. ایک دن تو ہمیں پتہ چلنا ہے کہ ہم جو گھر خرید کے بیٹھے ہیں, جو اپنی پراپرٹیاں بنا کے بیٹھیں گے, ساری ہماری نہیں ہیں, کہیں نہ کہیں بکی ہوئی ہیں. تو یہ تو حال ہو گیا ملک کا. بہت شکریہ. تھینک یو بیٹا.